بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی صحبہ المنتجبین. دوستان عزیز، ہم سورہ بقرہ کے اوائل میں ہیں. حروف مقطعات کے بارے میں کچھ باتیں ہوگی، ہدایت کے بارے میں بھی ہوگی، تقوی کے لحاظ سے بھی پچھلے جو درس میں باتیں ہوگی. آج جو ہم شروع کرتے ہیں غیب کے بارے میں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہدایت پروردگار عالم کی طرف سے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہدایت دو قسم کا ہے، تشریعی اور تکوینی. یہاں پر جو ہدایت مراد ہے وہ تشریعی ہے. کہہ رہے کہ یہ جو کتاب ہے قرآن کریم کی، یہ متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. کون سے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے ان سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر ایمان بالغیب کو تقوی کی علامت قرار دی گئی ہے. متقی لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں. یہاں پر اسلام کی جو جہان بینی ہے وہ دوسرے مکاتب فکر سے جو الہادی مکاتب ہے ان سے مختلف ہیں، چونکہ وہ صرف اور صرف محسوسات تک اور اس کی نظر ہے. حتیٰ دینی بعض مکاتب اس حد تک وہ محسوسات میں گرے ہوئے ہیں. دیکھیں، عالم یا عالم غیب ہے یا عالم شہود ہے. عالم شہود جو دیکھتے ہیں آپس میں ظاہری چیز جو نظر آتی ہیں، عالم غیب اس کے مقابلے میں جو ہمیں نظر نہیں آتی. اب بعض لوگ اس حد تک محسوسات میں گم ہو گئے ہیں کہ حتیٰ یہ توقع رکھتے کہ خدا بھی ہمیں کیا ہو محسوس نظر آئیں. وہ خدا جو محسوس نہ ہو اس کو بھی قبول نہیں کرتے. بنی اسرائیل کا وہ تو معلوم ہے آپ کو، جو موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا انہوں نے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تب تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ظاہری طور پر ہمیں خدا نہ دکھا دے کہ یہ خدا ہے. اب دیکھیں ان کی جو فکر ہے وہ فقط اور فقط محسوسات تک محدود ہے. انہوں نے کہا جو چیز محسوس ہے، ظاہر ہے، جسم اور جسامت رکھتی ہے وہی ہے، باقی جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حالانکہ یہاں پر متقین کی صفت یہی ہے کہ وہ عالم مادہ، عالم محسوسات کے علاوہ کس چیز پر ایمان لائیں؟ غیب پر ایمان لائیں. عالم غیب اپنے لیے ایک بہت بڑی عالم، بہت بڑی وسیع، جو اصلاً عالم شہود کے ساتھ قابل قیاس بھی نہیں ہے.
اور یہی اسلام کی تھوڑے امتیاز ہیں کہ بہترین طریقے سے عالم غیب کی تصویر کشی کی ہے، جو قرآن میں بھی یہاں پر بیان ہو گیا ہے۔ اب اس کے فوراً بعد، چونکہ اس پر زیادہ باتیں اگر ہو جائیں تو یہ بہت پھر طول پکڑ لے گا، چونکہ عمیق بات ہے اس پر، میں اتنا ہی کفایت نہیں اس پر وہ کفایت کرتا ہوں۔ آگے فرما رہے ہیں یقیمون الصلاۃ، فوراً عالم غیب پر ایمان کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ۔ متقین وہ ہے جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں اور ساتھ ساتھ نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں سورہ بقرہ قرآن کے شروع میں جو انسان متقی بننا چاہتے ہیں، مومن بننا چاہتے ہیں، اسے سب سے زیادہ اہمیت نماز کو دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے چھٹے امام صادق علیہ السلام کی فرمائش ہے ان قبلت ما سواہا وان ردت ما سواہا۔ نماز اگر قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول، نماز اگر رد ہوئی تو سارے اعمال رد۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا الصلاۃ عمود الدین، دین کی ستون واقعہ اسی طرح ہے۔ سورہ بقرہ کے اوائل آیتوں میں یہ ہے، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین وہ ہے جو ایمان بے غیب رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہے یقیمون کون سا صیغہ ہے؟ مضارع کا ہے، اور مضارع کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ استمرار پر، یعنی کہ ایک دفعہ پڑھ لیا چھوڑ، یا کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، نہیں، استمرار ہے، چونکہ یہ نیاز ہے انسان کا، یہ انسان کی حاجت ہے اپنے خالق کی طرف کہ وہ ہر روز آئے اور اپنے خالق کی حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے نیازوں کو، اپنے حاجات کو بیان کریں۔ یہ انسان کی اندرونی کیفیات کے لیے ہے۔ جب بھی انسان پر مصائب آئیں، مشکلات آئیں، ہم نے حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ مصائب اکثر کس پر آتے ہیں؟ متقی انسانوں پر۔ جب ان پر مشکلات ہیں، مشکلاتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹیں، تو کہتے ہیں جا کے خداوند متعال کی درگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، اپنے حاجات کو بیان کرتے ہیں، اپنی شکوے کرتے ہیں، راز و نیاز کرتے ہیں۔ اس سے انسان کی جو نفسیاتی جو ایک قسم کا ٹینشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، اندر سے انسان ایک گویا آپ نے دوبارہ جوڑ لیا ہے، وہ ٹوٹا ہوا انسان جو معاشرے کے مختلف حالات سے ٹوٹ پھوٹ ہو کر آ کر مسجد میں درگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر اپنے خالق کی حقیقی کے ساتھ مناجات کرتے ہیں، نماز کے بعد وہ عجیب و غریب قسم کا لطف محسوس کرتے ہیں، وہ اندر سے دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ ان کے لیے امید کی کرن نظر آتی ہے کہ ایک ہستی ہے کہ جتنی بھی میرے اوپر مشکلات آئے، لیکن وہ ہستی ہے جو ان سب مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہے۔ اور فوراً پھر کیا فرماتے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ساتھ یہ بھی فرمانا ہے کہ اگر ایک معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں ذہنی تناؤ، ذہنی ٹینشن یا دیگر مشکلات آ جائے تو ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے اب جائیں خدا سے ارتباط پیدا کرے، مناجات کرے۔ اور اگر معیشت کی مشکلات آ گئی، مما رزقناہم ينفقون، یہی متقی لوگ ہیں جو میدان میں آتے ہیں، جو کچھ خدا نے دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، معیشتی مشکلات کو وہ ایسے نہیں چھوڑتا۔ حیوان کی تو آپ نے دیکھے ہوگے، سارے حیوانوں کو اب چارہ ڈالے، ایک کو نہ ڈالیں، وہ حیوان کبھی دیکھتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو میرے ساتھ کھڑا ہے اس بیچارے کو کوئی چارہ مارا نہیں ڈالا ہے، وہ اپنا وہ کھاتا ہے پیتا ہے بس۔ انسان بھی اگر اس حد میں پہنچ گیا کہ اس کے اطراف والے انسانوں کی اسے کوئی خبر نہیں ہے، کوئی حال و احوال نہیں ہے ان کی بہبود کے لیے، ان کے احوال پرس کے، تو یہ بھی اسی حیوان کا
ایک قسم کا میں کیا کہوں کہ شاید وہی حیوان سے بھی بدتر ہو گئی، بل ہم اضل، چونکہ خدا نے متقین کی صفت یہی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہاں یہ بھی ہے، نہیں کہ وَمِن مَالٍ رَزَقْنَاهُ، نہیں، وَمِمَّا، جو کچھ بھی ہم نے ان کو دے دیا ہے، عطا کیا ہے، جو نعمات بھی ہم نے اس کو عطا کیا ہے۔ اب مال آ سکتا ہے اس میں، عزت آ سکتی ہے اس میں، دوست، بچہ، باقی جو کچھ، حتی مقام، خدا نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ ایک مجتہد تھے پرانے زمانے میں، وہ جب آخری وفات ہو رہے تھے، اس دنیا سے رحلت کرنا تھا، اس نے رو رہے تھے۔ شاگردوں نے کہا کہ آقا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو اتنے مجتہدین تربیت کیے تھے، مدارس بنے، مساجد بنے، یہ وہ بہت سارے ان کی جو خدمات تھے، شاگردوں نے گن کر ان کو بتایا۔ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، یہ دیکھیں بہت عجیب غریب نکتہ ہے اس میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری جو شخصیت تھی، جو مقام خدا نے میں نے نے اتنا کام نہیں کیا۔ ہاں کیسے آپ نے نہیں کیا؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں صبح سے اٹھ کر آپ شام تک اسلامی کاموں میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سارے مومنین آئے تھے جن کو قرضی کی ضرورت تھی، میں ان کے ساتھ جا کر دوسرے کے گھر میں کہ آپ قرض دے دیں، میں اس کا ضمانت لیتا ہوں، لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ جانا چاہیے تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ میری جو شخصیت تھی، میں اس سے بھی زیادہ مومنین کے لیے لوگوں سے قرض اور پیسے اٹھا کر ان کو دے سکتا تھا، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا مجھے اس پر مواخذہ نہ کرے۔ یہ دیکھیں مقام ہے، خدا نے اسے مقام مرجعیت دی تھی۔ اب واقعاً اس نے بہت وہ کیا، لیکن بعض جو متقی ہے وہ اپنے آپ کو بہت ہی ملامت کرتے ہیں جتنا بھی اچھا عمل کرے، اور یہ متقین کی صفات میں سے ہیں، وہ کبھی بھی مغرور نہیں ہوتے اپنے اعمال پر۔ تو دیکھیں بعض انسانوں کو خداوند متعال ایک مقام دیتا ہے۔ اب ہم جو اکثر لوگ، سارے یہ جو سیاسی لوگ ہیں، مثلا کوئی ایم پی اے کے لیے کوئی سینیٹر بن گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی مثلا چھوٹے سے لے کر بڑے لیول تک جو بھی ہے، وزیر بن گیا، فلان بن گیا، اب یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم تو ماشاءاللہ ہم جیت گئے، پھر خوشیاں پھیریں یہ وہ، لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ آیا ہے۔ اب اگر یہ علاقے کا وزیر بن گیا ہے، یا ایم پی اے بن گیا ہے، یا کوئی اور جو وہ ہے وہ بن گیا ہے، کوئی مثلا ڈی ایس پی بن گیا ہے، ایس پی بن گیا ہے، ہیڈ ماسٹر بن گیا ہے، پرنسپل بن گیا ہے، مختلف شعبہ جات ہیں، جس شعبے میں بھی یہ ایک بہت بڑا بندہ بن گیا، یہ اس کا مسئول ہے۔ ان غریبوں کے ایک غریب کا بھی اگر حق ضائع ہو جائے، یہ قیامت میں اس کا گردن پکڑے گا۔ اب ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن یہ غریب اٹھیں گے، وہ فلان کے لیے آپ نے کام کیا تھا جو میرا حق تھا، وہ فلان کے لیے جو نہیں کیا تھا وہ اس کا حق تھا۔ بہت سخت مشکلات کی باتیں ہیں یہ، بہت اس کا جواب دینا انتہائی سخت۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہماری عزت ہو گئی، ہم لاجز میں پہنچ گئے، ہم فلان میں پہنچ گئے، نہیں، قسم خدا کی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک آپ کے حرکت کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک اعمال کا۔ آپ کا یہ جو پین، یہ طاقت ہے، میں کہوں گا اس پر جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ اقربا پروری تو نہیں کی ہے، کہ دوستی مستی تو نہیں کی ہے، کہ غریبوں کو تو نمبر میں آگے پیچھے نہیں کیا ہے۔ یہ جتنی بھی ہے، یہ جو بڑے لوگ یہ خوش ہو رہے کہ ہم نے الیکشن جیت لیا فلان کیا، نہیں، یہ اگر صحیح طریقے سے، یہ بھی خدا نے آپ کو مقام دیا ہے، اگر واقعاً آپ چاہے تو آپ اپنے علاقے کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو اٹھا سکتے ہیں، خدمات، انسانیت کے لیے خدمات کر سکتے ہیں، اور پھر خدا اس کا بھی عظیم اجر دے گا انسان کو۔ لیکن اگر خدا نخواستہ دوسری طرف سے انسان دوسرے کاموں میں پڑے تو اس کا پھر جواب دینا بھی بہت مشکل ہے۔ بہرحال یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، مما سے ہے، یہ جو کچھ بھی خدا نے دیے ہیں، چاہے آپ کو مقام دیے، آپ اسکول کا پرنسپل بن گئے
تو یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس چھوڑ کر آتے ہیں. اپنی ان امانتوں کو کس طرح اس کا خیال رکھا؟ کیسے اساتید کے ساتھ دوستی کے ساتھ آگے یا اساتید یہ ناراض ہو جائے، خدا ناراض نہ ہو، اساتید پر آپ نے وہ کیا. اگر آپ ڈاکٹر بن گئے تو واقعاً آپ نے حق ادا کیا. میں کہہ رہا ہوں جس شعبے کا بھی آپ مسئول یا انچارج بن کے اس کے بارے میں جواب وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. خدا نے جو مقام دیا تھا اسلام کے لیے، آپ نے چونکہ میری عزت نہ چلی جائے وہاں پر آپ نے سمجھوتا کیا. آپ نے مذہب اہل بیت کے اوپر مثلاً آپ کی آبرو چلی جاتی تھی، آپ کی عزت چلی جاتی، ادھر پیچھے ہٹ گئے. نہیں، یہ نہیں ہے. یہ متقی نہیں ہے جو اپنا فائدہ دے کر کام کرتے ہیں. نہیں، متقی وہ ہے جو خدا کو نظر میں رکھے ہوئے، اس کی عزت چلی جائے، آبرو چلی جائے، جان چلی جائے، مال چلی جائے، ناموس چلی جائے. اور یہ واقعاً متقین کے لیے ہے. چونکہ یہاں پر خدا نے نماز کے فوراً بعد انفاق اور خرچ کرنے کا کہے. چونکہ وہ انسان اسلام میں جامع انسان وہ ہے جو دونوں طرف متوجہ ہو. خالق کے ساتھ بھی رابطہ صحیح ہو نماز، مخلوق کے ساتھ بھی رابطہ صحیح ہو. ان میں سے ایک کے ساتھ رابطہ خراب ہو وہ انسان کامل نہیں ہے، وہ مطلوبہ انسان نہیں ہے. اسلام میں بہت اچھا بندہ ہے، کام کرتا ہے لوگوں کے لیے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، مردود ہے، وہ ختم. بہت اچھا بندہ ہے، صبح سے لے کر نمازیں پڑھتے ہیں، جماعت میں آتے ہیں، جمعہ میں آتے ہیں، سب کچھ، پیشانی پر داغ بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن مخلوق کے ساتھ رابطہ ٹھیک نہیں ہے، خرچ نہیں کرتا. اپنا جو واجب الادا خرچ ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، دیگر جو خدا نے ہم پر فرض کیے ہیں، یہ اسلام کی اس میں مطلوب نہیں ہے یہ بندہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.